أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 47 تک، اور یہ 5واں رکوع ہے. اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ادوار میں ہر انسان پہ فرماتا رہا ہے، اور مختلف ادوار میں انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہو گزری ہے وہ بنی اسرائیل کی ہو گزری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بے شمار انعامات اور احسانات کیے، اور اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام ان کے اندر مبعوث فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل فرمائی، جیسے کہ یہ سورہ مدنی ہے، اور مدینہ منورہ میں اہل کتاب پائے جاتے تھے، اور اہل کتاب میں سب سے زیادہ دنیا کے اندر پائے جانے والے جو لوگ ہیں وہ یہی قوم تھی، اور یہ سب سے پرانی قوم تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کو مخاطب فرمایا اور ان امور کی نشاندہی فرمائی کہ جس میں وہ لوگ اللہ کے حکموں کی ادائیگی کے معاملے میں کوتاہی کر رہے تھے، اللہ کے نافرمانیوں کے مرتکب ہو رہے تھے، جو کہ اللہ کی یقینی اور ظاہری ناشکری تھی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس طرز عمل سے نہایت ناخوش تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان امور کی نشاندہی فرمائی کہ جو وہ چھوڑ چکے تھے اور ان کا کرنا ان کے لیے ضروری تھا، اور ان امور کی نشاندہی کہ جو وہ کر رہے تھے اور ان کا کرنا ان کے لیے منع تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے، اور ان پر کیے جانے والے نعمتوں اور احسانات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے عبداللہ. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. اولاد یعقوب کو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد پہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ادوار میں بے انتہا احسانات کیے، لیکن مختلف مراحل پہ یہ اولاد جا کر کے اللہ کے ناشکری کرتے رہے. پھر اللہ ان کو توبے کی توفیق دیتے، اور اللہ مزید ان پہ انعامات اور احسانات کرتے، لیکن یہ لوگ پھر ناشکری کرتے رہے تو اللہ ان نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے. محققین نے یہ مسئلہ بھی یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی ہزار سال پہلے کا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، ان کی امتوں کے حالات کا جو تذکرہ فرماتے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور یہ ساری باتیں آپ کو اللہ بتاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تاریخ پڑھے ہوئے تھے، اور نہ آپ نے کچھ زیادہ سفریں ایسی کی تھی کہ جہاں مختلف لوگوں سے آپ نے یہ باتیں سنی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میرے ان نعمتوں کو، میرے ان احسانات کو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کیے، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے. ایک مسئلہ یہاں پہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم.
تو انعمت علیہم یہ ٹھیک لفظ ہے، اس کے معنی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا دے جن پر تو نے انعام کیا. لیکن وہاں پر انعمت میں تا پر زبر کے بجائے اگر ہم پیش پڑیں گے جس طرح کہ یہاں پہ ہیں تو معنی یکسر بدل جائے گا، اور اس کے معنی بدل جاتے ہیں، یہ بن جاتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا. تو اس لیے نماز اور سورہ فاتحہ میں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے خصوصی توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں بجائے انعمتا کہ ہم انعمتو نہ پڑھ لیں، ورنہ اس کا معنی بے انتہا بدل جائے گا. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے ان نعمتوں کو یاد کرو انعمتو علیکم جو میں نے کیے تھے تمہارے اوپر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور میرے ان وعدوں کو یاد کرو، پورا کرو. اوفی بعہدکم میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا. اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے اور بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا وعدے کیے تھے. اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم میرے فرما برداری اختیار کرتے رہو گے، میرے پیغمبروں اور رسولوں کی اتباع کرتے رہو گے، تو میں دنیا میں تمہیں عروج عطا کرتا رہوں گا، تم پہ انعامات کروں گا، احسانات کروں گا، تمہیں راحت دوں گا اور تمہیں متحد اور متفق رکھوں گا. لیکن جب تم میرے نافرمانی کرو گے، میرے رسولوں کے پیروی ترک کر دو گے، تو پھر میرے لیے میرے وعدے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا. گویا میرے وعدے کا وفا موقوف ہے تمہارے وعدے کے وفا پر. جب تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میرے وعدے کو پورا ہوتا ہوا پاؤ گے، اور اگر تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے ہو فرما برداری کا، تو پھر پریشانیوں کے عالم میں ان پریشانیوں کا نسبت میرے طرف مت کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ پریشانیاں نازل کی، بلکہ یہ پریشانیاں تمہارے اعمال کا رد عمل ہے. اس لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي تم پورا کرو میرے اقرار کو، اوفی بعہدکم میں تمہارے اس اقرار کو یا تمہارے اس وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ سے ڈرو. اس لیے کہ وہ لوگ اپنے دور میں مختلف لوگوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکموں کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے تھے، خاص کر کے ان کے مذہبی لوگ. حالانکہ اللہ کے حکم کو ٹھیک ٹھیک بتانا یہ ہر علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے بات کو بغیر کمی اور بیشی، بغیر خوف اور لالچ کے ٹھیک ٹھیک بتا دیں. یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کے اور اس کے رب کی ذمہ داری ہے. منوانا ہمارا کام نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے. لیکن وہ لوگ اللہ کے حکموں کے ٹھیک ٹھیک طریقے کے تبلیغ سے ڈرا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا اور مان لو بما اس کو انزلتو جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے لما اس کا معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات. وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو تم اول کافرین بہ سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے، اس لیے کہ قرآن میں اور تمہارے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں تو کئی قدریں مشترک ہیں. اللہ کا تصور، آخرت کا تصور، جنت کا تصور، قبر کا تصور، حشر کا تصور، جہنم کا تصور، فرشتوں کا تصور، نیکیوں کا تصور، برائیوں کا تصور. جب اتنے قدریں تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں تو پھر اے اہل کتاب عیسائیوں، تمہیں سب سے پہلے کمر بستہ ہو کر مسلمانوں کے مخالفت پہ نہیں آنا چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ لو بِآیاتی میرے حکموں کے بدلے ثمنًا قلیلا یہ تھوڑے بہت پیسے. یہ دنیا تھوڑی ہے، اس کے اندر ملنے والا نفع تھوڑا ہے. اللہ کے حکم ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس حکم کے تبلیغ اور ٹھیک طریقے سے بتانے پر ملنے والے اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہمیشہ کے لیے ہیں. فقہاء کرام نے اس آیات سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے بدلے میں قیمت لینے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کے حکموں کو سیاق اور سباق سے ہٹ کر کے بتلا دیا جائے، یا لوگوں کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دنیاوی اغراض اور مقاصد کے حصول کے لیے اللہ کے آیاتوں کا غلط مطلب یا غلط چھپا کر کے اس کے بدلے دنیا کا فائدہ حاصل کیا جائے، تو یہ کام باجماع امت حرام ہے. اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور مت ملاؤ سچ کو بالباطل غلط کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن تم سچ اور غلط کو مکس کر لیتے ہو،
تاکہ سمجھنے والا سمجھنے سے قاصر رہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو با جماعت. یہ وہ آیاتیں ہیں جس سے ہم بخوبی بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم تھا، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز با جماعت پڑھ لیا کریں. لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں کا جو حشر کیا، ہم ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے باقی احکامات کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کاموں کے کرنے کا، وتنسون انفسکم اور تم نے بلا دیا ہے خود کو، وانتم تتلون الکتاب اور تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ بھی لوگوں کو بتاتے کچھ ہو اور خود کرتے کچھ ہو. قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بھی لوگوں جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتا ہوں، اور میں تم سے وہ نہیں کہتا کہ جس پر میں خود عمل نہیں کرتا. تو جو سچ ہو اس پر پہلے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اسی سچ کی طرف پھر دوسروں کو بھی دعوت دینا چاہیے. وَاسْتَعِینُوا اور اللہ کا مدد چاہو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. تو گویا صبر اور نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد اور نصرت کے حصول کا ذریعہ ہے. کسی بھی پریشانی میں صحابہ کرام جو ہے وہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، نفل نماز ادا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. لفظ صبر جو اردو زبان میں ہمارا استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کے مقابلے میں اس کا مفہوم ذرا وسیع ہے اور اس کے 3 معنی بیان کی گئی ہے. نفس صبر کا معنی ہوتا ہے خود کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. مفسرین نے فرمایا ہے کہ صبر ایک تو یہ ہے الصبر علی الطاعہ، اپنے آپ کو اللہ کے فرما برداریوں پر کار بند رکھنا، اور دوسرا الصبر عن المعصیہ کہ اللہ کے نافرمانیوں سے خود کو قابو میں رکھنا، اور تیسرا دکھ اور پریشانیوں کے دورانی میں افراط اور تفرید کا شکار نہ ہونا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پریشانیوں میں بندہ گھرا کرنا شروع کرے، اس لیے کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے نفس سے زیادہ محبت کرتا ہے. لہذا جب بھی پریشانی آئے اس پریشانی پہ صبر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اس پریشانی میں مدد طلب کی جائے. چنانچہ شاعر بتانا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ بڑا بھاری بھرکم کام ہے، الا علی الخاشعین سوائے ان کے کہ جو اللہ کے سامنے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ ہیں یظنون جن کا خیال ہے انہم ملاقو ربہم یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. لہذا ہر حال میں وہ صبر اور نماز پر اپنے آپ کو کاربند رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمیشہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو صبر پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 60 کے چھٹی رکوع کے وضاحت اور تفسیر ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پہ فرمائے تھے.
من جملہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گوناگوں مصائب اور مسائل اور قار مذلت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی کریم ذات نے ان کو سارے لوگوں سے سب سے افضل ترین قوم قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن ان نعمتوں کے بدلے ان کا رویہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کیا رہا، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی یلتی، میرے ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعامات کیے، وانی، اور یہ کہ فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین، تمام جہان کے لوگوں پر، تمام جہان کے لوگوں پر ان کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت ان کے انبیاء کرام کی پیروی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور جب انہوں نے انبیاء کرام کے پیروی ترک کر دی اور ان کے مخالفت کرنا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت اور اکرام کا یہ اعزاز ان سے واپس لیا، اس لیے کہ یہ اعزاز اور اکرام ان کے اتباع احکامات کی وجہ سے تھا، اور جب اتباع نہ رہا تو وہ اکرام بھی نہ رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی کہ مجموعی طور پہ یہ امت دوسری قوموں سے اور دوسری امتوں سے افضل تر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں یہ امت زیادہ گوناگوں مصائب اور مسائل کے شکار رہیں گے، اور ان کے مقابلے میں ان کی مصروفیتیں اور ان کے سامنے خواہشات کا سامان بہت زیادہ ہوگا، اور ساتھ ہی ان کی عمریں گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں کم ہوگی، لیکن یہ لوگ ان تمام تر حالات کے باوجود غالب اکثریت ان کا اپنے آپ کو اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ وابستہ رکھیں گے، یا کم از کم ان کی طرف اپنا نسبت کریں گے اور اس نسبت میں وہ فخر محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے پھر یہ فضیلت ان کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی، کہ کام نہ آئے گا، نفسن، کوئی بھی، عن نفسن، کسی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور قبول نہ ہوگا اس کی طرف سے کوئی سفارش۔ یعنی اگر ایک شخص کا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے اور اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار قیامت کے دن اس کے سفارش اور شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو ایسے منکر کی شفاعت اور سفارش کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن ایک مومن مسلمان اگر اعمال کی وجہ سے کمزور ہے اور اس کے کنبے اور خاندان اور متعلقین میں ایسے افراد ہیں جو اللہ کے نظر میں مقبول ہے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، تو قیامت کے دن وہ اپنے ایسے رشتہ داروں کے لیے سفارش کریں گے اور ان کے سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور سب سے بڑی سفارش خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، جیسے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ایسا حافظ جو باعمل ہو، اور ایک ایسا عالم جو باعمل ہو، وہ اپنے خاندان یا اپنے متعلقین یا اپنے دوست اور احباب کے 70 لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے۔ ایسا عالم
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں مقبول ہو، اور ہر وہ بندہ اللہ کے نظر میں مقبول ہے کہ جس کا ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہو۔ تو یہاں جس شفاعت کا مقبول نہ ہونا مراد ہے، یہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کا اپنا کوئی عمل نہیں تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو بہت نیک بزرگ ہو گزرے ہیں، شاید وہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابیوں سے امکنار کر دیں گے، جبکہ اللہ کے ہاں ہر بندے کا معاملہ اس کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا، اس لیے کہ ہر انسان انفرادی طور پہ جس طرح اللہ کے نعمتوں کھانے پینے پہننے دیکھنے سننے سمجھنے اور دوسری نعمتوں سے مستفید ہوا ہے، تو ان نعمتوں ہی کے متعلق تو حساب اور کتاب ہوگا کہ اس نے اللہ کے ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے جس طریقے سے اللہ نے کہا تھا، یا اس کے خلاف کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ولا یؤخذ منها، اور نہیں لیا جائے گا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، جو چکاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، بہت سخت عذاب، اور اس عذاب کی صورت یہ تھی یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہارے عورتوں کو اور خواتین کو زندہ رہنے دیتے تھے، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ واقعہ یہ ہے ان آیاتوں کے پس منظر کا کہ کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں سے تیرے سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ بھئی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ ان کو لڑکیوں سے ایک تو کوئی خطرہ نہیں تھا، جس کے ہاتھوں سے ان کی حکومت نے ختم ہونی تھی وہ لڑکا تھا نہ کہ لڑکی، اور دوسری بات یہ کہ ان لڑکیوں کو انہوں نے بگاڑ لینے کی خاطر زندہ چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف ان کی توجہ مبذول فرمائی کہ تمہاری ابتدائی حالات یہ تھی، اور اس دورانیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ذمہ داری فرعون ہی کے گھر والوں پہ ڈال دی اور فرعون پہ ڈال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو اس کے اور اپنے دشمن کے گھر کے اندر بھی محفوظ رکھتا ہے، بلکہ اسی کو حفاظت کا اللہ ذریعہ بنا لیتا ہے۔ انشاءاللہ آگے یہ واقعہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہو گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، تو فرعون نہیں مانا، بنی اسرائیل مان گئے، اس لیے کہ وہ کمزور تھے، سارے غلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ایک مرتبہ درخواست کی کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہماری یہی حالت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری یہی حالات ہے، تو ہمارے یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ اپنے پیروکاروں یعنی ان مسلمانوں کو لے کر آپ یہاں سے راتوں رات نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر کے مصر سے نکل پڑے۔ جب نکل پڑے صبح کے وقت فرعون اور اس کے پیروکاروں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ چلتے گئے، جب راستے میں دریا آیا تو یہ حیران ہو گئے کہ بے سامنے دریا ہے اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ، کوئی چیز، کوئی سبب نہیں ہے، اور پیچھے فرعون کے لشکر کا دریا آ رہا ہے، تو اگر ہم سامنے چلان لگاتے ہیں تو بھی موت، اور اگر یہاں ٹھہرتے ہیں تو بھی موت۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت سے نہیں نا امید ہونا چاہیے، اللہ کے حکم سے ہم نکلے ہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی سبب پیدا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ اپنی اس لاٹھی کو اس دریا پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دریا پہ مارا تو اس کے اندر راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے، یہ بنی اسرائیل تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا، یہ اصل میں سارے کے سارے مسلمان تھے۔ یہ وہاں ان راستوں کے اندر سے ہوتے ہوئے دوسری طرف
نکلنا شروع ہوئے. پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچا تو اس نے بھی ان راستوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان راستوں کے اندر اپنے فوج کو اور لاؤ لشکر کو اور گھوڑوں کو اور اونٹوں کو ڈال دیا. یہاں فرعون کے سارے لوگ داخل ہو گئے, دوسری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے لوگ نکل گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ بھئی آپ تو چلنا شروع کر دیں. پانی ان پہ چلا, فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے لوگوں کے ساتھ دوسری طرف سے ہی سالم نکلا. تو اللہ اس واقعہ کا یہاں پہ اختصار کے ساتھ تذکرہ فرماتا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا, اور جب پاڑا ہم نے, بِكُمُ الْبَحْرَ, تمہارے وجہ سے دریا کو, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, بس ہم نے تمہیں بچایا, وَأَغْرَقْنَا, اور ہم نے غرق کر دیا, ڈبو دیا ہم نے, آلَ فِرْعَوْنَ, فرعون کے لوگوں کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے, 40 لیلۃ, 40 راتوں کا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر تم نے پکڑا ایک گائے کے بچڑے کو, یعنی گوسالہ پرستی شروع کر دی. من بعد ہی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طور پہ جانے کے بعد, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم بڑے ہی ظالم تھے. واقع اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ جب یہاں سے باہر چلے گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ, ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایسے واضح احکامات کی ایک دستاویز ہو جس میں یہ باتیں درج ہوں کہ اللہ کن کن کاموں کے کرنے سے خوش ہوتا ہے تاکہ ہم وہ کریں, اور اللہ کن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے تاکہ ہم وہ نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوئی طور پہ آ جائیں, 40 دنوں کے لیے ہم آپ کو ایسے کتابی زندگی عطا فرما دیں گے, یعنی تورات. موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو پیچھے انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ہے سامری, انشاءاللہ آگے آئے گا. اس نے لوگوں کے پاس سے سونا اور چاندی کو جمع کر کے پگھلا دیا اور اس سے گائے کے بچڑے کی صورت کی ایک ماڈل بنا دیا. اور وہ لوگ چونکہ پہلے بت پرستی سے بہت زیادہ متاثر تھے تو اس نے کہا کہ لوگوں, ھذا الہنا و الہ موسیٰ, ہمارے اور موسیٰ کا خدا یہ ہے, موسیٰ اس کو بھول کر کے کوئی طور پہ چلے گئے ہیں, لہذا اس کا پوجا شروع کرو, اور جب موسیٰ آئے گا تو وہ بھی اس کا پوجا کرنا شروع کر دیں گے. اس نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا. تو ان آیاتوں میں اسی طرف اشارہ ہے. ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو, من بعد ذالک, اس کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, والفرقان, اور حق اور ناحق سے جدا کرنے والے احکامات کہ بھئی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط, لعلکم تہتدون, تاکہ تم سیدھے راستے کو معلوم کر لو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے, یا قوم, ہے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, بے شک تم نے نقصان کیا اپنا, باتخاذکم العجل, یہ بچڑا بنا کر, فتوبوا الی بارئکم, تو تم رجوع کر دو اپنے رب کی طرف, توبہ کر دو, فقتلوا انفسکم, اور مار ڈالو اپنے جانوں کو, ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے, عند ربکم, تمہارے رب کے ہاں, فتاب علیکم, پس وہ تم پہ متوجہ ہوگا, انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ معاف کرنے والا الرحم کرنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور سے واپسی پر ان لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز فرمائی جنہوں نے بت پرستی کی اور بت پرستی کی طرف لوگوں کو دعوت دی, اس لیے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے, اور مرتد کے لیے سزا ہر پیغمبر کے دور میں سزائے موت ہے. یہ باغی ہو گئے تھے, اور دین کے باغی اور ملک کے باغی کے لیے جو سزا ہے وہ ان کے دور میں بھی تھا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ, لن نؤمن لک, ہم تجھ پر ہرگز یقین نہ کریں گے, حتی نر اللہ جہرۃ, یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں. فاخذتکم الصاعقۃ, پس تم کو پکڑ لیا بجلی نے, وانتم تنظرون, اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے تورات رکھی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ, ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کی اور اللہ کی گفتگو کو سنیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے قوم کو تو میں لے جانے سے رہا, کچھ لوگوں کو منتخب کر لو, وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن لیں گے. تو ان لوگوں نے 70 بندے منتخب کر لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی طور پہ لے گئے, انہوں نے اللہ اور موسیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ, ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ دوسری طرف اللہ کی آواز ہے, ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے. جب انہوں نے اتنی آگے جا کر کے گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بجلی کی کڑک زوردار نازل کی, جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا, جو آنے والے آیاتوں میں ہے. ثم بعثناکم, پھر ہم نے تمہیں اٹھایا, من بعد موتکم,
تمہارے مر جانے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے تم پر سایہ کیا ابر کا یعنی بادلوں کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوى. ہر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اصل جو ملک تھا وہ تو شام تھا اور یہ لوگ مصر میں آئے تھے اور یہیں پہ آباد ہو گئے تھے. پیچھے ملک شام کے اوپر قوم عمالقہ جو تھی وہ قابض ہو گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کو وہاں ظالموں کو بھگا دیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا ان کو کہ تو یہ لوگ چل پڑے ساتھ. لیکن وہاں سرحدوں پر پہنچ کر جب انہوں نے دشمن کی قوت کے بارے میں معلوم کیا تو ہمت ہار بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے یقین نہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان طے میں کہ جو تقریباً 10 میل کا اس کا ٹوٹل رقبہ تھا اور یہ مصر اور شام کے درمیان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بستی کے اندر مقید کر کے رکھ دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اسی میں مارے پھرتے رہے. اس دورانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہی اور وہ اس صورت میں کہ اللہ نے ان کے کھانے پینے کے لیے من اور سلوى کا بندوبست فرمایا. من یعنی ایسے چیز جو شہد کے مانند ہر روز یہ اٹھتے تو درختوں پر لگے ہوتے تھے اور یہ لوگ آسانی سے اتار لیتے تھے، اور سلوى بٹیر اور شکار کے دیگر پرندے کہ اللہ نے ان کو ان سے ایسے مانوس کر دیا تھا کہ یہ آسانی سے ان کو پکڑ کر کے ذبح کر لیتے اور بہترین غذا کی صورت میں اس کو استعمال کر لیتے. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے وانزلنا علیکم المن اور ہم نے اتارا تم پر من والسلوى اور سلوى. کلوا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق کی دیا ہے. وما ظلمونا اور تم نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن تھے وہ خود کے ساتھ بے انصافی کرنے والے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے ہیں تو وہ آگے فاتحانہ انداز میں اپنا آبا و اجداد کا علاقہ اپنے دشمنوں سے اللہ کے فضل اور نصرت سے برگزار کرا لیتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اللہ کے باتوں پر اعتماد ہی نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ اس صورت میں سامنے آیا. اب یہ لوگ یہاں رہے 40 سال تک تو انہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ کہا کہ موسیٰ یہ کھانا کھا کر کے ہم تک گئے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کسی اور طرح کے کھانے کا کوئی بندوبست کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ان کو کہو کہ اس فلاں قریب کی بستی میں جاؤ اور وہاں پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں پر ان کو ان کی مرضی کا خوراک ملے گا، اناج ملے گا. لیکن جب یہ لوگ اس بستی کے قریب پہنچ گئے تو بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کے ان لوگوں نے اور باتیں کہنا شروع کر دی جو آنے والے آیاتوں میں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو، رَغَدًا خوب، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو اس شہر کے دروازوں میں اطاعت گزاری کے ساتھ. وقولوا اور کہو خطوۃ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے خطاؤں کو تم پر سے معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے نیکوکاروں کو. لیکن فبدل الذین ظلموا پس بدل ڈالا ان ظالموں نے قولاً بات کو غیر الذی برخلاف اس کے قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ خطۃ پڑھتے ہوئے جاؤ کہ اللہ ہمیں معاف کر دو کہتے ہوئے جاؤ، توبہ کرتے ہوئے جاؤ. انہوں نے اس کے برخلاف کہنا شروع کر دیا. مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ حبۃ فی شعرۃ اے اللہ ہمیں ایسا غلہ عطا فرما دے جو غلہ اپنے خوشوں کے اندر ہو، محفوظ ہو تاکہ ہم اس کو جمع کریں. برخلاف کہنا شروع کر دیا، مذاقاً ان نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گستاخی کے بدلے فانزلنا علی الذین ظلموا پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان کی طرف سے بما کانوا یفسقون ان کے اس حکم عدولی کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ ہر دور میں اس قوم بنی اسرائیل کا کیا رویہ رہا یہ ہم بآسانی ان آیاتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسری بات جو ان آیاتوں سے سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے عموماً وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جس طرح کہ ان آیاتوں سے واضح ہے. اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
سورہ بقرہ کی 7ویں رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 62 تک۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہی کی ہوئی انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سلسلہ پچھلی کئی رکوعات سے چلا آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اہل کتاب کثرت سے آباد تھے، اور یہ یہود ایک ایسی قوم ہے جو دیگر قوموں کے مقابلے میں سب سے پرانی بھی ہے، اور اللہ نے ان کے طرف انبیاء کرام بھی کثرت کے ساتھ مبعوث فرمائے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اقوام عالم پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ان تمام انعامات کا جو تقاضا تھا شکر کرنے کا، اس کے مقابلے میں انہوں نے اسی حساب سے ناشکری کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان احسانات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے ان کے سامنے واضح فرمانا چاہتا ہے، تاکہ یہ لوگ اپنے کوتاہیوں پر غور کریں، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جو صرف قرآن ہی نے نہیں بیان فرمائے، بلکہ ان کے پاس جو تورات ہے، انجیل ہے، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ لیکن ان انعامات کے بدلے میں اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اس معاملے میں ان کو دعوتی فکر دی گئی کہ وہ اپنے معمولاتی زندگی کا جائزہ لیں کہ وہ کس حد تک اللہ کے حکموں کے ساتھ تطبیق رکھتے ہیں، اور کہاں کہاں ان کی زندگیوں میں ان کی خواہشات اللہ کے حکموں کے مطابق انہوں نے داخل کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب شام کے آزادی کے لیے ان کو لے کر کے چل پڑے، اور شام کے سرحد پر پہنچ کر جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنوں سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گئے، جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اور انہوں نے انتہائی بے باکی کے ساتھ حضرت موسیٰ سے کہا کہ یا موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے اور دشمنوں سے لڑیے، اور جب وہ علاقہ دشمنوں سے خالی ہو جائیں پھر ہمیں بتائیے گا، ہم اس امن والے علاقے میں پرسکون طریقے سے داخل ہو جائیں گے۔ گویا انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اللہ کے حکموں اور پیغمبر کے پیروی سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پہ انعامات کیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس میدان میں جو وہ 40 سال رہے، جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ میرے قوم کے لوگ پیاسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اپنے لاٹھی کو اس پتھر پہ ماریں، جو وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پتھر پہ ماری تو اس سے 12 چشمے ابل پڑے، اس لیے کہ یہ لوگ 12 قبیلے تھے، 12 قوم تھے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ ان 12 بیٹوں کے آگے اولاد تھی جو کہ 12 قبیلہ بن چکے تھے، لیکن آپس میں یہ اتنے اختلافات رکھنے والے تھے کہ ایک دوسروں کی چیز کو یہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے مرضی کی اور خواہش کے مطابق اللہ نے ان کے لیے علیحدہ چشموں کا بندوبست فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ حضرت موسیٰ نے لقومہ اپنے قوم کے لیے، استسقاء نماز استسقاء، جب بارش بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے اس عمل کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے مروی ہے، اس طرح کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ لوگوں نے درخواست کی، آپ جمعے کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پر تشریف فرماتے کہ اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہونے کے قریب ہے، ہمارے فصلیں تباہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے وہی ممبر سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ رحمت اور ضرورت کی
پانی نازل فرما دیں، اللہ نے بارش فرمائی۔ اسی طریقے سے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دوسرے مواقع پہ جب پانی کی ضرورت پڑی، اللہ کے رسول نے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی لوگوں سمیت، اور اس کے بعد اللہ سے دعا فرمائی۔ تو استسقاء کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور استسقاء کے لیے ایک کھلے میدان میں جا کر اللہ کے سامنے اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فقلنا، پس ہم نے کہا، اضرب ماریے بعصاک، اپنے اس لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ لاٹھی کو پتھر پہ مارا اور اس سے پانی نکل آیا۔ فانفجرت، بس پھوٹ پڑے اس سے 12 عینا، 12 چشمے، قد علم، جان لیا، کل اناس، ہر ایک نے لوگوں میں سے، مشربہم، اپنے گھاٹ کو یا اپنے چشمے کو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کلوا کھاؤ واشربوا پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک طرح کے کھانے پر جو ہمیں صرف من و سلوہ مل رہا ہے، ہم سے یہ صبر نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہم اسی پر اکتفا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، جو اس واقعہ میں، اس رکوع میں اس پورے واقعہ کا تفصیل ہے۔ فادع لنا، پس آپ دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو اگتا ہے زمین سے، یعنی من بقلہا، ترکاری میں سے، وقصائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گھیو، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتستبدلون الذی، کیا تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو، ہو ادنا، جو کم درجے کے ہیں، بالذی، اس کے بدلے، ہو خیر، جو بہتر ہیں، یعنی اللہ نے جو تمہیں وہ من اور سلوہ عطا فرمائے ہیں ان کے بدلے تم یہ حقیر چیزیں لینا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہبطوا مصرا، اترو شہر میں، فإن لکم، پس بے شک ملے گا تمہیں، ما سألتم، وہ جو کچھ تم مانگتے ہو۔ لیکن اس انتہائی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے افضل امت کی جو سند تھی، سرٹیفکیٹ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے واپس لی اور ہمیشہ کے لیے واپس لی۔ وضربت علیہم الذلۃ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لے کے آئے اپنے اوپر، بغضب من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، یہ کہ وہ لوگ، کانو تھے، یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کیا کرتے تھے پیغمبروں کو، بغیر الحق، ناحق۔ ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا، کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے، راہ اعتدال پہ نہ رہنے والے۔ تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن مجید کے ان آیاتوں سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قہر مذلت نازل فرمائی ہے، اللہ نے ان پر غریبی نازل فرمائی ہے، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہود ایک طاقتور لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے، قرآن مجید کی دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں کہ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت ڈالی گئی، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ جائیں گے، الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی ذریعے کے، وحبل من الناس، یا پھر لوگوں کے ذریعے کے، کہ لوگ ان کو سہارا دیں، لوگ ان کو تحفظ دیں، تو پھر وہ لوگوں کے سہارے تو زندہ رہ سکتے ہیں، بچ کے رہ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سہارا دیں، اللہ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں کہ جن قوموں کے درمیان وہ رہتے ہوں وہ قومیں ان کے ساتھ معاہدے کریں جنگ نہ کرنے کا، اور اس بہانے اور اس سہارے سے وہ دنیا کے اندر باقی رہیں۔ اگر یہ دو سہارے نہ ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرا لوگوں کا جو سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا نہ فرمائے، تو پھر یہ لوگ دنیا میں کہیں بھی نہیں پا سکیں گے، اور نہ وہ زندہ رہ سکیں گے اور نہ بچ پائیں گے۔ اس وقت دنیا میں فلسطین کے اندر جو ان کی حکومت قائم ہے، ان آیاتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے
اس حکومت کے متعلق غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ حکومت حقیقت میں کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ وہ اقوام کفار کے ایک چاونی ہے، اور اس چاونی کے ذریعے وہ امت کے لوگوں اور امت کے حکومتوں کو ڈراتے رہتے ہیں، دباتے رہتے ہیں۔ اگر یہ اقوام ان کے سر پر سے دست شفقت کو ہٹا لے تو ان کی یہ عارضی حکومت دنیا کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سب سے زیادہ پرانی اور سب سے قدیم امت ہے، لہذا دنیا میں ان کا اکثریت ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اس وسیع اور عریض خطے کے اندر ان کو جو جگہ ملی ہے عطا فلسطین کا، وہ پوری دنیا کے مقابلے میں ایک نقطے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کی امتیں اور ایسے قومیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتی، ان کے بڑی بڑی حکومتیں ہیں، اور دنیا میں آزادی کے ساتھ وہ گھوم پھر سکتے ہیں اور پھرتے ہیں، پرسکون ہے، لیکن یہ قوم خوشحال ہو کے بھی بے سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہگار کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی یہ 8واں رکوع ہے، آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 72 تک۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تو بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا مزید تذکرہ فرمایا ہے جو وہ مختلف ادوار میں کرتے رہے، اور ایک غلط فہمی جو کسی بھی وقت ذہنوں میں پیدا ہو سکتی ہے، اللہ نے اس کا ازالہ فرمایا۔ گزشتہ رکوع میں ہو گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ مسکنت اور مذلت نازل فرمائی، اللہ کے غضب کے یہ شکار ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اگر ایمان لانا چاہیں تو اللہ ان کی ایمان کو قبول نہ کرے گا؟ اس رکوع کے پہلے آیات میں اللہ نے وضاحت فرمائی کہ ایمان جو بھی لانا چاہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی یا کوئی اور قوم میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اسلام کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا جائے گا اور اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ دوسری ایک غلط فہمی جو یہود میں پائی جاتی تھی اور اب بھی پائی جاتی ہے کہ ہم ہی اصل مقربین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہمارے سوا کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس درجے کو ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تنگ نظری کے مقابلے میں اسلام کے وسطی نظری کو بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے نسلی یہودیوں کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کوئی باہر کے قوم سے کوئی شخص مسلمان ہو اور یہودی بن کر بھی ان کے پاس آئے تو یہ یہودی ان کو وہ درجہ نہیں دیتے جو یہ اپنے نسلی یہودیوں کو دیتے ہیں۔ یہ ان کی نظریاتی انتہا پسندی ہے اور تنگ نظری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کے وسطی نظری یہ ہے کہ جو بھی شخص خواہ اس سے پہلے اس کا تعلق یہود سے رہا ہو، عیسائیوں سے رہا ہو یا بت پرستوں سے رہا ہو، جو بھی ایمان لاتا ہے، اسلام کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، والنصارى، اور وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہے۔ صابی
یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرست ہیں، یا وہ لوگ جو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی منکر تھے، دہریہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور مستقبل میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں اپنے اس ایمان لانے پر آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کے ساتھ جب تورات کو لے کر کے واپس آئے اور اللہ کے احکامات ان لوگوں کے سامنے رکھی، اور ان لوگوں نے بھی بتایا کہ ہم نے اللہ اور موسیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنا ہے، تو ان لوگوں نے جب تورات کے احکامات کو پڑھا تو انہوں نے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے سے یہ کہہ کر کے انکار کر لیا کہ بھئی یہ تو بڑے مشکل کام ہے اور ان اعمال پر ہمارے لیے عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا انہوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ لوگ چونکہ کوہ طور کے دامن میں آباد تھے کہ کوہ طور پر سے ایک بڑا پتھر ان پر اٹھا دیا جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ خیر خواہی کے اس پیغام کو قبول کر لو اور یا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب فرشتوں نے ان پر کوہ طور کو اٹھایا تو ان لوگوں نے وعدہ کیا ہر موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ یہ پتھر ہم پر سے ہٹا لیا جائے یا یہ پہاڑی ہم پر سے ہٹا لی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور اس کتاب کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ جب ہر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ پہاڑی اپنی جگہ پہ چلی گئی تو ان لوگوں نے پھر روگردانی کرنا شروع کر دی۔ تو ان آیاتوں میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور ہم نے کہا خُذُوا، مضبوطی سے تھامے رکھو، مَا آتَيْنَاكُمْ، وہ جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور نصیحت حاصل کرو، ما اسے فیہ، جو اس کتاب میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی کرم نوازی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے، اللہ تمہیں ہلاک کر لیتا، ختم فرما لیتا، لیکن اللہ نے پھر بھی احسان فرماتے ہوئے تمہیں باقی رکھا۔ اور بنی اسرائیل ہی کی تاریخ کا ایک دوسرا واقعہ آنے والے آیاتوں میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ قوم ایک دریا کے کنارے آباد تھی۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایک دن مقرر کریں، 7 دنوں میں سے، کہ جس میں ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کریں گے اور ہم کوئی دنیوی کام نہیں کریں گے۔ اس میں ان لوگوں کا جو کاروبار تھا اور جس چیز پر زیادہ انحصار تھا وہ مچھلیوں کا شکار تھا، تو ہفتے کا دن جو ہے وہ ان کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ اس دن اللہ کی عبادت کریں اور مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ ان لوگوں نے اس میں بھی ہیلہ بازی سے کام لینا شروع کیا، اور ان لوگوں نے بڑے نہروں سے جن میں مچھلیاں پائی جاتی تھی وہاں سے مصنوعی نہریں نکالی اور آگے مصنوعی تالاب بنائے، اور یہ مچھلیاں جب بڑی نہروں سے ان مصنوعی نہروں میں آتی ہوئی تالابوں میں چلی جاتی تو یہ لوگ ہفتے کے دن وہاں بند لگا دیا کرتے تھے، اور آتوار کے دن پھر جا کر کے ان مصنوعی ڈیموں سے یا تالابوں سے پانی نکال دیتے تھے اور مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ ہر داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو ان لوگوں نے آگے سے کہا کہ بھئی ہم مچھلیوں کو پکڑتے تو نہیں، ہم تو صرف بند لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نافرمانے کے بدلے میں ان کے شکلوں کو بندروں کا شکل بنا لیا۔ چنانچہ شعر میں چلا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی، اعتدوا منکم،
جو حد سے بڑھ گئے تھے تم میں سے فی سبت ہفتے کے دن، فقلنا لهم پس ہم نے کہا ان سے کونوا قردۃ تم ہو جاؤ بندر، خاسئین ذلیل۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے اس دور کے جو بندر ہیں کیا یہ وہی بندر ہے جو بنی اسرائیل بنائے گئے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ لوگ راتوں کو انسانی صورتوں میں سوئے، صبح کو جب اٹھے اور ایک دوسروں کو دیکھا تو ان کے صورتیں بندروں کی بنی ہوئی تھی، اور وہ افسوس کرتے ہوئے رہ گئے، ایک دوسروں کو دیکھتے ہوئے رہ گئے، اور پھر اسی میں وہ سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ جو بندروں کی نسل ہے یہ تو ان سے پہلے بھی تھی، لہذا یہ وہ نسل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جس قوم پہ عذاب نازل فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے نسل کو باقی نہیں رکھتا۔ فجعلناها پس ہم نے کر دیا ان کو نکالن، نشان عبرت، لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو اس وقت تھے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین اور اس میں خیر خواہانہ نصیحت ہے خدا ترسی اختیار کرنے والوں کے لیے یا متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم ایک گائے کو ذبح کر دو۔ تفسیر روایات میں ان آیاتوں کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، مرقات شرح مشکات میں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں قتل ہوا اور اس قاتل کے متعلق معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کس نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی اور درخواست کی کہ اس کے قاتل کا پتہ چل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو کہو کہ ایک گائے خرید لیں، اس کو ذبح کر دیں اور اس کی جسم کا کوئی ٹکڑا لے کر کے اس میت کے اوپر رکھ دیں تو وہ میت زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، اس لیے کہ اس مقتول کے قتل کی کوئی عینی شاہد موجود نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے اس گائے کے متعلق بھی عجیب اور غریب قسم کے کھرید کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کی غرض سے سوالات کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں بیان فرمائے۔ قالوا کہا ان لوگوں نے اتتخذنا ہزوا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین یہ کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے، اس لیے کہ سنجیدہ گفتگو کے دورانیے میں مذاق کرنا یہ تو نادان لوگوں کا کام ہے۔ قالوا کہا انہوں نے ادع لنا ربک آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا جو واضح کرے ہمیں ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے یعنی اللہ انہا بقرۃ کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہو لا فارض جو نہ بہت بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ بالکل بچی، عوان بین ذالک وہ درمیانی عمر کی ہو ان دونوں کی، ففعلوا پس تم کرو گزرو ما تؤمرون جو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ قالوا کہا ان لوگوں نے ادع لنا ربک آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ جو واضح کرے ہمیں ما لونھا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے یعنی اللہ انہا بقرۃ صفراء کہ بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی اور فاقع لونھا اس کا رنگ گہرا ہو، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے کہ جو اس کو دیکھیں اس کو اچھا لگے وہ خوش ہو۔ انہوں نے مزید سوالات کیے، قالوا کہا انہوں نے ادع لنا ربک آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا جو واضح کرے ہمیں ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہو، اس لیے کہ ان البقرۃ تشابہ علینا بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا لمہتدون البتہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے قال فرمایا حضرت موسیٰ نے انہو یقول کہ بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہو لا ذلول جو نہ ہو بڑی عمر کی محنت کرنے والی، تثیر الارض کہ جس نے زمین کے اندر کھیتی باڑی کی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ اس نے رٹ چلا کر پانی کا کام کیا ہو، مسلمۃ جو پاک ہو، لا شیۃ فیہا اور اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ قالوا الآن کہا انہوں نے کہ اب جئت بالحق آپ نے ٹھیک بات بتا دی، فسبحوها پس انہوں نے ایسے گائے کو خرید کر کے ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون حالانکہ نہ تھے وہ اس طرح کرنے والے، لیکن اب چونکہ ان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہا اس گائے کے متعلق جتنے سوال کیے جانے ممکن تھے وہ انہوں نے کر لیے، حالانکہ وہ سارے کے سارے غیر ضروری تھے۔
تو جب ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا گیا تو انہوں نے اس گائے کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد ذبح کر دیا، اس گائے کا ٹکڑا لے کر کے اس میت پہ رکھ دیا، اور اس میت نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ باقی واقعہ کا قصہ انشاءاللہ آنے والے رکوع میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔